باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم قصی تک آ گئے تھے۔ قصی کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جد امجد جن کے ذریعے اللہ نے دوبارہ سے قریش کو ایک جگہ جمع کیا۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو گمنامی کے اندھیرے میں گم ہو گئے تھے، اور گم ہی نہیں بلکہ مکہ سے بہت دور بھی چلے گئے تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ مکہ میں لانے کا جب فیصلہ کیا تو جن کے ذریعے اللہ نے دوبارہ انہیں مکے میں بسایا وہ قصی تھے۔ قصی نے مکے کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کیا۔ قصی نے اپنے اس کام کو کرنے میں جو سب سے زیادہ ان کے ٹیلنٹ نے ان کا ساتھ دیا وہ تھا ان کی میٹھی زبان اور دوسرے کے معاملات کو سمجھ کر اسے حل کرنا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بہت بڑی تعداد میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ ہر خاندان، البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان، بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا۔ یعنی پورا شہر تقسیم کرنے کا کیا مطلب تھا کہ ان کے جو مناصب تھے، ان کے جو پوسٹ تھے وہ انہوں نے قریش پر تقسیم کر دیے، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے جس میں رد و بدل کرنا درست نہیں ہے نا۔ اور اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے یا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دین کا کانسیپٹ ان کا بڑا کلیئر تھا۔ دین کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور زندگی گزارنے کے طریقے میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں، اس کو وہ یہ اچھی طرح سمجھتے تھے، اور یہ بھی کہ بلا وجہ دین میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی انہیں پتا تھا۔ اب قصی کا بہت بڑا کارنامہ ہے جس کو ہم بہت اچھے سے سنیں گے اور سمجھیں گے، تب ہمیں سیرت کی جو وہ ہے گہرائی ہے یا اس کی جو تیاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی، اللہ رب العالمین نے کتنی پر حکمت طریقے سے کیا، یہ ہمیں سمجھ آئے گا۔ قصی کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دار الندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا اور یہی ان کے الجھے ہوئے مسائل بخوبی حل کیے جاتے تھے۔ اب یہاں پر یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آج ہم پارلیمنٹ کا طریقہ دیکھتے ہیں، یا ہر ملک کا اپنا ایک پارلیمنٹ ہوتا ہے جہاں مسئلے حل کیے جاتے ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں، جہاں لوگوں کے معاملات اٹھائے جاتے ہیں، آواز بلند کی جاتی ہے، یہ بھی عرب کی دین ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی دین ہے، اور یہ سب سے پہلا پارلیمنٹ تھا جو اس سرزمین پر بنایا گیا اور اس کے تمام کام طے کیے گئے۔ تو ہم اس بات پر بھی فخر محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی دین ہے پارلیمنٹری نظام جو آج ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں، ہے نا۔ اور قصی اس کے جد امجد ہیں، قصی اسے دنیا کو اس کا تعارف دینے والے ہیں۔ اور دیکھیے اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض علم انسانوں کے فطرت میں، انسانوں کے اندر ڈال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے علوم جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار وقتاً فوقتاً ہر زمانے میں اپنے بندوں پر ڈالتا رہا ہے، اپنے بندوں کے اندر اس کو ڈالتا رہا ہے جس سے انسانیت کا فائدہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے انبیاء جو چنے ہیں وہ اس کام کے لیے جو ان کے اللہ کے احکام ان کے بندوں تک بتائیں، لیکن اللہ نے اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے بہت سارے اپنے بندوں کو چنا اور ان کے ذریعے اپنے بندوں کی بھلائی کا کام لیا. لیکن اس بندے کی بھلائی کس بات میں ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہوئے اس کام کو کرے، وہ اپنے رب کو جانتے ہوئے، دین کو جانتے ہوئے اللہ کے بندوں کی زندگیوں کو آسان کرے. تب یہی کام اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا ذریعہ بن جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی بندوں کو چن لیتا ہے اور وہ اس کام کو کرتا ہے تو وہ کام تو کر دیتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اسے اس کا اجر بھی ملے. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ کام اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کیا. اس لیے ہمیں بہت کلیئر رہنا چاہیے دو باتوں کے لیے. ایک تو ہمیں بندوں کی بھلائی کا سوچنا ہے، اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے ہمارا، یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ وہ جو بھی ہم کام کریں وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کریں، اس میں نہ ہمارے نام و نمود ہو، نہ ہمارا کوئی اور مقصد ہو، بلکہ سراسر مقصد اللہ کی رضا ہو. جب تک یہ دونوں کمبینیشن نہیں ملے گا ہم اللہ کے جنت کے حقدار نہیں ہو پائیں گے. اور یہ جو پورا دین ہے ہمارا، یہ اسی راستے، اسی مقصد کو آسان کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے پیغام، اللہ کا حکم، اللہ کی بات ہمیں بتاتا ہے نا. تو قصی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا کہ اس نے مکہ میں دار الندوہ یعنی ایک پارلیمنٹ قائم کیا. قصی کو سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل ہوئے. یعنی اب جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی انشاءاللہ، یہ تمام پوسٹ جو تھے وہ قصی کو حاصل ہوئے. کیا تھا؟ دار الندوہ کی صدارت. یعنی دار الندوہ میں آواز نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں کٹ کٹ کے آواز آ رہی ہے بہن، چلی جاتی ہے آواز آپ کی. اچھا جی، تو کیا کروں، میری تو اب آ رہی ہے. اب آ گئی ہے. جی ہاں. دار الندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے. یہ ہے ہمارے ان آبا و اجداد کی سنت، ان آبا و اجداد کا طریقہ جنہوں نے ابھی اسلام کو نہیں حاصل کیا تھا، ہے نا. لیکن ان کے پاس اتنی معیاری اور اتنی اچھی سوچ تھی کہ انہوں نے دار الندوہ کا قیام کیا اور وہاں پر لڑکیوں کی شادیاں کرائیں. لیوا ایک پوسٹ تھا، یعنی جنگ کا پرچم قصی کے ہی ہاتھوں باندھا جاتا تھا. حجابہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس بانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام انجام دیتا تھا. سقایا یعنی پانی پلانا، اس کی صورت یہ تھی کہ جو کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں یعنی میٹھا بنا دیا جاتا، جب حجاج مکہ آتے تو اسے پیتے تھے. رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی، اس کے معنی یہ ہیں کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا. اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع کی جاتی تھی. قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا. جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے. سبحان اللہ، ہے نا. دیکھیں دوسرا کام کیا تھا جو بہت بڑا تھا اور قابل ذکر ہے، جس سے عوام الناس کو فائدہ تھا. اور ایک جو قصی کی لیڈرشپ تھی، لیڈر کس کا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے نا جن کے آپ لیڈر ہوں گے، جنہیں آپ لیڈ کریں گے اور لیڈ اس طریقے سے کریں گے کہ آپ ان سے کام نکلوا سکیں گے، ان کو کسی اچھے کام پر لگا سکیں گے. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو ہٹلر گری کرے، جو لوگوں پر اپنا روب جھاڑے، جو اس کو حکم دے اس کو حکم دے، کچھ گالیاں سنا دے. اسے لیڈر نے کہنا غلط ہے، وہ ہٹلر ہے، وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے زیر اثر آنے والے لوگوں کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتا سکے
اور پھر ان سے ان کی حساب کا ان سے کام لے سکے۔ قصی کا یہ بھی بہت بڑا کارنامہ تھا کہ اس نے قریشیوں کو یہ احساس دلایا کہ یہ خانہ کعبہ تمہارے آباء و اجداد کا بنایا ہوا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری بھی تمہیں اٹھانی ہے۔ جب تک آپ کسی انسان کے فائدے کے نہیں ہوتے، جب تک آپ عوام الناس کے فائدے کے کام نہیں کرتے، عوام الناس نہ آپ کو وہ کرے گی، نوٹس کرے گی، اور نہ ہی آپ کی قدر کرے گی۔ عوام الناس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اگر آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں وہ آپ کو نوٹس بھی کرتی ہے اور آپ کی عزت بھی کرتی ہے۔ قصی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اگر ہمیں یہاں کا لیڈر بننا ہے تو یہاں کے عوام کے فائدے کے بارے میں سوچنا ہوگا، ان کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اور اس نے سب سے پہلے اس کام کے لیے جن لوگوں کو چنا وہ اس کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، یعنی ان سے اس بات کی ڈیمانڈ کی کہ آپ ہی پیسے جمع کریں جس سے ہم حاجیوں کی میزبانی کر سکیں۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ پورے ملک میں چندہ کرایا، ہے نا۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کی فیملیز کو اس بات کے بارے میں بتائیں کہ فلاں پرابلم میں ہے، اور تب کنٹریبیوٹ کریں۔ اگر آپ کے یہاں 2-3 لوگ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اگر ایک کرتا ہے، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیں، بھائی بہنوں کے سامنے اس بات کو رکھیں، پھر آگے بڑھیں، اپنے کلیگس ہیں، اپنے قرآن کی کلاسز کے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ جن کو بھی آپ کر سکتے ہیں ان کو کریں، ہے نا۔ تو قصی نے اس کام کے لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمیں اور وہ رقم انہوں نے فکس کیا، وہ رقم بتا دیا کہ اتنا جمع کرنا ہے، منیمم اتنا جمع کرنا ہے ہر ایک کو، اور وہ رقم جو جمع ہوتی وہ کس کام کے لیے خرچ ہوتی، اس سے کھانا تیار کیا جاتا تھا حاجیوں کے لیے، ہے نا۔ اور ہم انشاءاللہ آگے بھی اس کو یہ دیکھیں گے۔ یہ سارے مناصب قصی کو حاصل تھے۔ قصی کا پہلا بیٹا عبدالدار تھا، مگر اس کے بجائے دوسرا بیٹا عبد مناف قصی کی زندگی ہی میں شرف سیادت یعنی کہ بادشاہت یا سرداری کے مقام پر پہنچ گیا، یعنی سیکنڈ نمبر کا بیٹا زیادہ ٹیلنٹڈ تھا، زیادہ صلاحیتوں والا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاخ تھی، ہے نا، الحمدللہ۔ اس لیے قصی نے عبدالدار سے کہا کہ یہ لوگ اگرچہ شرف و سیادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں، مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر رہوں گا۔ کچھ ٹیلنٹ، کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، اس کے لیے کسی سے کبھی جیلس نہ ہوا کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی بہن زیادہ صلاحیت والی ہو اور اللہ نے آپ کو کچھ دوسری صلاحیت دی ہو، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں اگر اپنے چھوٹوں سے مشورہ کر لیا جائے، اگر اپنے چھوٹوں کی صلاحیت کو مان لیا جائے، اس میں کوئی برائی نہیں، اس میں ہماری ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج بھی یہ بات گھروں میں بھی پائی جاتی ہے اور ہمارے اپنے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اگر بڑا بیٹا اتنا لائق نہیں ہے اور منجلا اور چھوٹا زیادہ لائق ہے، پھر بھی ماں باپ اس بات پر اڑے رہتے ہیں کہ سارا نظام بڑے بھائی کے ہاتھ میں ہو، کوئی ضروری نہیں۔ آپ دیکھیں قصی اتنی زیادہ صلاحیتوں کا مالک تھا، اتنا عقل مند تھا، لیکن یہاں پر یہ ڈیسیزن اس کا صحیح نہیں تھا۔ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ایک انسان زندگی میں بہت اچھے فیصلے کرتا ہے، پر وہ غلط فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ اس کی گنجائش اس انسان کو اپنے بارے میں خود بھی دینی چاہیے اور لوگوں کو بھی دینا چاہیے، ہے نا۔ یعنی خود بھی دینے کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان اس بات کی گنجائش رکھے کہ میں بھی غلطی کر سکتی ہوں، میرے بھی فیصلے غلط ہو سکتے ہیں اور ضرور ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنے فیصلے کریں اور کوئی آپ کو احساس دلائے کہ یہ غلط فیصلہ ہے تو ایک بار ضرور چیک کریں۔ اگر فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہے اور اس وجہ سے کوئی گڑبڑ آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ آزمائش ہے۔ لیکن اگر فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے لیکن وہ دنیا کے بھی کسی ایسے حکمت اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ لوگ پہلے اس کو کر چکے ہوتے ہیں، اس کے مطابق کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کام کو ایسے نہیں ایسے کر لیں، تو اس کی بھی گنجائش ضرور رکھیں، اس پر اڑ نہ جائیں، اس پر ضد نہ اختیار کر لیں کہ میں تو کبھی غلط ہوتی ہی نہیں، میں تو بچپن سے اتنی زیادہ سمجھدار ہوں کہ میرے کوئی فیصلے غلط نہیں ہوتے۔
اللہ نے انسان کو انسان بنایا ہے اور انسان کے فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ غلطی کرے گا. ہم سب آدم کی اولاد ہیں. ہمیں اپنے بارے میں یہ ڈاؤٹ ضرور رکھنا ہے کہ میں کبھی بھی غلطی کر سکتی ہوں. اور اپنے مومن بھائی کے بارے میں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی یہ رکھنا ہے کہ اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اجتماع کرانے والی باجی، کوئی قرآن کی کلاس کرانے والی باجی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. نہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور انہیں بھی انسان سمجھے. انہیں اس مقام پر نہ بٹھا دے کہ آپ انہیں اتار نہ سکیں اس مقام پر، اس مقام سے، اور اپنے اللہ سے یا دین سے ناراض ہو جائے. ہمارا ایکسٹریم کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں بٹھا دیتے ہیں جہاں ہمیں نہیں بٹھانا چاہیے. شخصیت پرستی اسلام میں منع ہے، گناہ ہے. اسلام نے اسی لیے ہمیں کبھی نہیں کہا استاد کے نقش قدم پر چلو. اسلام نے ہمیں کبھی نہیں کہا اس ماں باپ کے بھی نقش قدم پر چلو جس کے لیے اف نہیں کرنا ہے تمہیں. اللہ نے پھر بھی ان کو ہمارے لیے رول ماڈل نہیں بنایا. اللہ نے اس انسان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ معصوم عن الخطا ہیں. تو اب جب ان کی پیروی کرو گے تم تو بھٹکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، ہے نا. تو اتنی بڑی تمہید کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر کسی دیندار سے غلطی ہوتے دیکھیں تو یہ سمجھے کہ وہ انسان ہے اور مسکرا دے کہ او تم بھی انسان ہو، ہے نا. اور کسی کی غلطی کو اس لیے جسٹیفائی نہ کریں کہ وہ اتنے بڑے مولانا ہیں، وہ اتنے بڑے پہنچے ہوئے انسان ہیں. نہیں، اگر وہ اتنے بڑے مولانا، اتنے پہنچے ہوئے انسان ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے تو بہت چانسز ہے کہ وہ جن کا کوئی روپ ہو، ہے نا، کہ جس کو ہم نہیں پہچان پا رہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کبھی بھی کسی انسان کو اس مقام پہ نہ بٹھائیں جہاں پر اللہ نے اسے نہیں بٹھایا ہے نا. تو قصی نے کیا کہا، میں تمہیں اس کے ہم پلہ کر کر رہوں گا. اور یہ قصی کی اپنے بڑے بیٹے سے بے پناہ اور بے جا محبت تھی. تو پھر انہوں نے کیا کیا، یہ سارے مناصب جو قصی کو حاصل تھے انہوں نے عبدالدار کو دے دیے، کیونکہ کسی کام میں قصی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی، وہی شخصیت پرستی، اور نہ اس کی بات مسترد یعنی کہ رد کی جاتی تھی، بلکہ اس کا ہر اقدام اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی واجب الاتباع دین سمجھا جاتا تھا. واجب الاتباع یعنی جس کی اطاعت، جس کی اتباع کرنا ضروری تھا. اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی کسی نزاع یعنی جھگڑا کے بغیر اس کی وصیت قائم کر لی. لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کی اولاد سے جھگڑا ہوا. یعنی عبدالدار اور عبد مناف نے کبھی اس مناصب کے لیے آپس میں جھگڑا نہیں کیا اور اس کا کریڈٹ 100% عبد مناف کو جاتا تھا. انہوں نے جھگڑا نہیں کیا. لیکن جب یہ سارے مناصب عبدالدار کے تھرو عبدالدار کے بیٹوں کے پاس چلا گیا تو عبد مناف کے بیٹوں سے یہ برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ قریش 2 گروپ میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کر دی، ہے نا. یہ ہے خاندانی ہونے کی نشانی کہ ایک آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس لمٹ تک آپ کو اپنے جھگڑے کو لے جانا ہے اور کہاں پر جا کر آخر میں کہیں نہ کہیں پر آپ کو صلح تو کرنی ہے. تو کچھ اپنے معیار ضرور سیٹ کیا کریں کسی سے بھی اختلاف کا کہ کون سی بات ہوگی تو میں اس سے اپنا جھگڑا ختم کر لوں گی بغیر کسی میعاد کے، بغیر کسی اصول کے. اگر ہم کسی سے جھگڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھگڑا کسی مقصد کے لیے نہیں ہے بلکہ میری انا، میری ضد آڑے آ گئی ہے اور میں اس لیے جھگڑ رہی ہوں، میں نے اس سے اپنا تعلقات خراب کر رکھا ہے نا. تو ان لوگوں نے آپس میں خود ہی صلح کی آواز بلند کی اور ان مناصب کو یعنی کہ ان پوسٹ کو آپس میں تقسیم کر لینے کا، بانٹ لینے کا فیصلہ کیا. چنانچہ اب غور سے سنیے گا، سقایا اور رفادہ کے مناصب
بنو عبد مناف کو دیے گئے۔ سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، جس میں کشمش ڈال کر پانی پلایا جاتا تھا، اور رفادہ وہ پیسہ اکٹھا کرنا جو قریش کے ذمے تھا، اور پھر اس سے کھانا تیار کر کے حاجیوں کے لیے رکھنا، سارا انتظام کرنا۔ یہ 2 مناصب عبد مناف کو دیے گئے، اور دار الندوہ کی سربراہی حجابت بنو عبد الدار کے ہاتھ ہی میں رہی۔ تو کیا تھا؟ دار الندوہ میں فیصلے ہونے تھے، اور وہاں پر لوگوں کے معاملات طے ہونے تھے، اور حجابہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ یہ سارا جو اتھارٹی والی چیزیں تھیں وہ کس نے رکھی؟ وہ عبد الدار کے بیٹوں نے رکھی، اور جو خرچ کرنے والی تھی، کام کرنے والی تھی، وہ کس نے رکھی؟ عبد مناف نے، ہے نا؟ تو اس لیے میں کہتی ہوں آج کے ڈیٹ میں جو لوگ اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں، اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ صرف اپنے آپ کو سید کہہ لینے سے آپ اور میں بڑے اونچے خاندان کے نہیں ہو جائیں گے جب تک ہم ان کاموں کو نہیں کریں گے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ اگر اللہ نے ہمیں اس خاندان سے، آپ کو اس خاندان سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہوگا، اور اس مقصد میں سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ آپ کے دروازے پہ ایک لنگر کا ہونا، آپ کے دروازے سے کسی کا خالی پیٹ کبھی نہ جانا، آپ کے پاس ایک رقم ایسی ضرور ہونا جس سے ان لوگوں کی مدد ہو سکے جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے جو اس پروگرام میں سادات سید ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ان 2 کاموں کے لیے ضرور چیک کریں اور ضرور اس کا انتظام کریں۔ ابھی جب محرم تھا تو ہم جا رہے تھے آٹو سے کہیں، تو ہم نے، میں اور میری دوست کے ساتھ میں، تو ہم نے دیکھا کہ راستے میں شیعہ حضرات کے لڑکے شربت پلا رہے ہیں۔ ہم سمجھ گئے نا کہ وہ شیعہ ہیں۔ کیوں سمجھ گئے ہم؟ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی جو نہیں شیعہ ہیں اور مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ شربت نہیں پلا رہے ہوتے؟ ہمیں فرق کرنا اتنا آسان کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہم یہ ان کاموں کو کرتے ہی نہیں، چاہے کتنی بھی گرمی ہو، چاہے کتنی بھی لو چل رہی ہو، رمضان کے دن ہوتے ہیں، ہم کسی کے گھر کے باہر نہیں دیکھتے کہ افطار رکھی ہوئی ہے، پانی کا شربت رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی گزرنے والا اس پانی کو پی لے، ہے نا؟ تو میری ریکویسٹ ہے ان تمام لوگوں سے جو یہاں پر ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں کہ وہ ان کاموں کو سر انجام دے، اور ہم سب بھی اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب امت مسلمہ ہیں۔ نبیوں کی وراثت نبیوں کے اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت ان کی امتی کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس ناطے سے ہم سب ان تمام سنتوں پر عمل کرنے والے ہمیں بننا چاہیے، ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا۔ ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت، بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی، جس کی سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اس ڈھنگ سے کی تھی جیسے آج کل پارلیمانی مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں۔ جن کا بھی مائک ان میوٹ ہے پلیز میوٹ کر لیں، کیونکہ میں ریکارڈنگ بھی کر رہی ہوتی ہوں اور پھر اس میں اتنا نوائز آتا ہے۔ تو فیروز نام سے جن کا ہے، آپ پلیز اپنا مائک کا خیال رکھیں اور میوٹ کر کے رکھیں۔ میں کچھ لوگوں کے مائک میوٹ کرتی ہوں، وہ ان میوٹ پھر کر لیتے ہیں، ہے نا؟ تو خیال رکھیں آپ لوگ اپنے مائک کا۔ کچھ اور مناصب ہیں جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے جو قریش کے دوسرے قبیلوں کے پاس تھا، یعنی کہ عبد الدار یا عبد مناف کے پاس نہیں تھا۔ فالگیری یعنی قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے، ان کی تولیت یعنی ان کا جو وہ تھا نظام تھا، یہ منصب بنو جمحہ کو حاصل تھا۔ مالیات کا نظام
جو تقرب یا نذرانے قریش کو پیش کیے جاتے تھے، وہاں خانے کعبہ میں پیش کیے جاتے تھے، ان کا انتظام کرنا، نیز جھگڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا تھا۔ شورا، یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظام، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ عقاب یعنی قومی پرچم کی علم برداری، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ قبا یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہ سواروں کی قیادت، یہ بنو مخزوم کے حصے میں آئی تھی۔ سفارت بنو عدی کا منصب تھا۔ اب ان نام سے آپ کو بہت سارے صحابہ کرام مل جائیں گے، بہت سارے لوگوں کا ذکر آئے گا، ہے نا، اور ان کے خاندان قبیلوں کو تھوڑا سا یاد رکھیے گا، کون کون سے ہیں۔ بنو سہم ہے، بنو اسد ہے، اور بنو تیم ہے، اور بنو امیہ ہے، اور بنو مخزوم ہے، بنو عدی ہیں۔ بقیہ سرداریاں پچھلے صفات میں قحطانی اور عدنانی قبائل کے ترک وطن کا ذکر ہم کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ پورا ملک عرب ان قبائل کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی عمارت اور سرداریاں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ جو قبائل ہیرا کے ارد گرد آباد تھے انہیں حکومت تیرا کے تابع مانا گیا۔ اصل میں یہاں پر موٹی سی بات یہ سمجھ لیں کہ عرب کے جو چاروں طرف کے قبائل تھے ان کے بارے میں یہ بات ہر ایک کو پتا تھی کہ ان پر حکومت نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے لوگوں نے اس کے لیے یہ راستہ نکالا تھا، جو بڑے سردار اور بادشاہ تھے، کہ انہوں نے وہیں کے لوگوں سے بات چیت کر کے ان کو تحفے تحائف دے کے ان کو اپنا زیر اثر بنا لیا تھا، اور پھر اپنے کام، اپنے جو مفاد تھے وہ ان کے ذریعے پورا کیا کرتے تھے، لیکن وہ انہیں پوری طرح غلام بنانے میں ناکام رہے تھے اور کوئی بھی انہیں اپنا غلام نہیں بنا پایا تھا۔ اندرونی عرب کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا، اور نہ کوئی مرجع ہی تھا جس کی طرف مشکلات اور شدائد میں رجوع کیا جاتا، جس پر وقت پڑنے پر اعتماد کیا جاتا۔ ہاں، حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد اور پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا۔ حجاز یعنی سعودی عرب جو ابھی ہے وہ حجاز تھا۔ یہ حکومت در حقیقت ایک طرح کی دینوی قیادت اور دینی پیشوائی کا معجون مرکب تھا، کیونکہ وہاں مکہ تھا۔ اسے اہل عرب پر اپنی دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی، اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی باقاعدہ حکمرانی تھی۔ وہی زائرین بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ کرتی تھی، اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھی، لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرونی عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی، جیسا کہ حبشیوں کے حملے کے موقع پر ظاہر ہوا، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آ گیا؟ ان کے جو پہلے کے جتنے بھی سینیریو تھا وہ سب ہم نے سمجھ لیا کہ پہلے ان کے کیسے جو مین اس کے لوگ تھے قریش کے، وہ وہاں سے الگ ہو گئے تھے، اور قصی کے ذریعے وہ دوبارہ آئے، اور قصی نے ہی اپنی زندگی میں انہیں مضبوط بھی کر لیا، اسٹیبلش بھی کر لیا، اور ان کی ایک طرح سے سرداری بھی قائم کر دی۔ اور اب ہم نے عبد مناف تک یہاں تک پڑھ لیا ہے۔ یہاں سے آگے ان کے ادیان کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے دین کا معاملہ کیسا تھا۔ جب ہم نے پچھلی بار سیرت کیا تھا تو دین کو ایک تھوڑا سا لے کر کے ہم چلے تھے، لیکن چونکہ ہم یہ ڈیٹیل کر رہے ہیں اور الرحیق المختوم سے کر رہے ہیں تو بغیر بور ہوئے آپ لوگ پوری بات کو سنیے گا، تاکہ دوبارہ آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں کسی اور سے نہ سننا پڑے، بلکہ خود آپ انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے اور آپ کو خود اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، اس لیے وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا، اور انسان بھول جاتا ہے نا، اسی لیے اسے دوبارہ اعادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو ہماری محفلیں ہیں، یہ جو قرآن کی کلاسز ہیں، یہ اجتماعات،
یہ کیوں ہوتے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے، اور جب اس کا ریویژن ہوتا ہے تو ایمان ہی نہیں، اس کے سارے سبق بھی اس کے تازہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی نصیحت کو بھلایا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے شعار یعنی کہ طریقہ باقی رہا، تاکہ بنو خزاع کا سردار عمرو بن لحی منظر عام پر آیا۔ ایک اور نام، اس کی نشو و نما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور فضلاء اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی بھی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا یہ بھی بہتر ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کا نزول گاہ ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ تو عمرو بن لحی کی نیت خراب نہیں تھی، اس نے پلاننگ غلط نہیں کیا تھا، ہے نا؟ تو ہماری نیت کتنی بھی اچھی ہو، ہمیں یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ ہم جس کام کی ابتدا کر رہے ہیں کیا اس کی تصدیق قرآن اور سنت کرتی ہے۔ اگر نہیں کرتی تو ہم ہرگز بھی اسے نہیں کر سکتے۔ جیسے ابھی لاسٹ ٹائم میرے پاس ایک بچی آئی اور اس نے کہا کہ میم ہم رکشا بندھن کیوں نہیں منا سکتے؟ تو جواب کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دکھنے میں کوئی بھی چیز بے ضرر سی ہی کیوں نہ لگے، لیکن وہ بے ضرر نہیں ہے اگر میرے رب نے اس کا حکم نہیں دیا۔ ہماری نیت کتنی بھی اچھی ہو، ہماری نیت کتنی بھی صاف ہو، لیکن اس نیت میں اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شامل ہونا ضروری ہے، تبھی وہ کام ہمارے لیے باعث تقلید ہے، باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے نا؟ کسی بھی کام کے صحیح ہونے کے لیے 2 کرائیٹیریا ضروری ہے۔ اپنے دوپٹے کے پلو میں اس بات کو باندھ لیں اور زندگی میں کبھی بھی اسے نہ بھلائیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی کسی بات کا حکم دے تو ضرور کوشش کریں کہ یہ چیک کریں کہ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں اور آپ اور میں اس کو کرنے لگتے ہیں یہ سوچ کر کہ اللہ اس کا اجر دے گا، تو اللہ کے ذمے اس کا اجر دینا ہے ہی نہیں۔ اللہ اسے یوں گرد کی طرح اڑا دے گا یہ کہہ کر کہ میں نے تو اس کا حکم ہی نہیں دیا، تم نے اپنے آپ کو اس پر کیوں ہلکان کیا، ہے نا؟ تو ہمیں اس لیے کسی بھی عبادت کو کرنے سے پہلے ضرور چیک کر لیں کہ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور یہ میں کیوں زور ڈال کر کہہ رہی ہوں کہ یوٹیوب پر آج بے شمار لوگ ہیں جو آپ کو الگ الگ وظیفے بتاتے ہیں، الگ الگ آیت کریمہ پڑھنے کو بولتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسا کچھ ثابت نہیں۔ تو جو ثابت نہیں وہ قابل عمل نہیں، اور عمل بھی کر لیتے ہیں اگر ہم کچھ فائدے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہو جائیں اور ضرور ہو جائیں گے۔ جب شراب سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ تو ذکر ہے، لیکن اس کے لیے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں عطا کرے گا، تو یہ ہمارے لیے خام خیالی ہے۔ ہمیں اس بات پر ضرور غور کرنا ہوگا کہ چیزیں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو عمرو بن لحی نے کیا غلطی کی؟ اس نے وہ بت لایا اور اس نے اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا، ہے نا؟ غلطی اس کی تھوڑی کم ہو جاتی اگر وہ بت یوں ہی لے آتا، لیکن وہ یوں ہی نہیں لایا تھا، وہ لوگوں کو اس کی عبادت کی طرف بلا رہا تھا۔ اور حرم میں اللہ کے گھر میں اس نے بت کو رکھا، اور آپ نے اس کے بارے میں پڑھ لیا کہ وہ کافی اچھا انسان تھا، وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا، وہ لوگوں کے کام آتا تھا، لوگ اسے عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو ہم دھوکہ اسی جگہ سے کھاتے ہیں جن سے ہمارا عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے،
جن سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں اس بنا پر کہ یہ اچھا انسان ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں بولے گا، ہے نا؟ تو ہمیشہ انسان کو انسان سمجھے اور اپنے رب کے احکام کو ضرور چیک کریں، ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، آگے کا انشاءاللہ ہم اگلی بار لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔